آپ کے سامنے میں حاجی سید احترام حسین ایڈوکیٹ روبرو ہو رہا ہوں۔ آپ کے سامنے ہمیں آج کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ حضرات، میں 2005 میں حج کرنے کے لیے گیا۔ یہ سعادت اللہ کی طرف سے مجھے نصیب ہوئی۔ میں نے وہاں پہ حج کے دوران نمازیں خانہ کعبہ میں ادا کی۔ اس میں ہم نے جو دیکھا غور سے کہ ایک پیش امام تھا اور اسی کے پیچھے سارے حاجی نماز پڑھ رہے تھے۔ بھلے ان کا مسلک کوئی بھی رہا ہو، بھلے ان کا فرقہ کوئی بھی رہا ہو، لیکن سب ایک پیش امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ بہت اچھا لگا ہمیں، اور واپس آنے کے بعد جب میں نے غور و فکر کیا کہ یہاں پہ ہمارے کچھ مسلمان بھائیوں نے اپنے مسلک کے حساب سے مسجدیں الگ بنا رکھی ہیں، پیش امام الگ بنا کے رکھا ہے، جو بات کسی بھی طرح سے درست اور صحیح نہیں لگی۔ چونکہ جب حج کرنے انسان جاتا ہے تو وہاں پہ ایک پیش امام کے پیچھے سبھی نمازی نماز پڑھتے ہیں۔ میں تحصیل میں وکالت کرتا ہوں، جمعے کی نماز پڑھتا ہوں۔ وہاں پہ ایک مسجد ہے میرے قصبے نانپارہ میں، وہاں پہ ہمارے مسلک کا پیش امام نہیں رہتا ہے، لیکن وہ مسلمان ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، تو میں نماز پڑھنے جاتا ہوں۔ میرے بہت سے دوست وکیل اور لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ وہاں پہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، آپ اپنی مسجد میں نماز پڑھنے کیوں نہیں جاتے ہیں؟ تو میرا ان سے ایک ہی جواب تھا کہ دیکھو، جب اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا کہ آپ نے جمعے کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، تو میرا یہ جواب، اگر میں یہ کہوں گا کہ میرے مسلک کی مسجد نہیں تھی، میری مسلک کا پیش امام نہیں تھا، تو یہ جواب میرا مانا نہیں جائے گا۔ بس پڑھی کہ نہیں پڑھی، تو اگر پڑھی ہے تو ادا ہے، نہیں پڑھی تو گناہگار ہیں۔ تو میں نے کہا کہ نماز کا وقت ہو گیا، نماز ہم نے پڑھی، قبول کرنے کا ذمہ داری صرف اللہ کی ہے۔ یہ ہمارا کام ہے پڑھنا۔ اگر ہم اپنے مسلک کے پیش امام کے پیچھے بھی پڑھتے ہیں نماز، کوئی ضروری نہیں کہ ہماری نماز قبول ہو جائے۔ تو یہ قبولیت کا شرف صرف اللہ کے پاس ہے کہ وہ چاہے جس کی نماز قبول کرے یا عبادت قبول کرے۔ تو ہمیں اپنے درمیان کبھی بھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ ہم عبادت میں بھی مسلک اور مسجد اور پیش امام کو بانٹیں۔ وقت ہوا نماز کا، کوئی بھی مسلک کا پیش امام ہو، کوئی بھی مسلک کی مسجد ہو، آپ پڑھیں۔ جس طریقے سے خانہ کعبہ میں جا کر کے سبھی مسلمان نماز پڑھتے ہیں، اسی خانہ کعبہ کی نقل ہے یہ مسجد، وہی اللہ کا گھر کہلاتا ہے، تو یہاں بھی کیوں نہیں ساتھ میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ ہمارے درمیان جو بدعنوانیاں پیدا ہیں، جو پریشانیاں پیدا ہیں، جو آج ہمیں تمام سی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی واحد وجہ صرف یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے۔ ہم فرقوں میں، مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ہمیں ان سب سے اوپر اٹھ کر کے اور متحد ہو کر کے کام کرنا ہے، بات کرنی ہے، اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پیغامات ہیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ بھئی ہماری شریعت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہمیں کہیں یہ باتیں نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان سب چیزوں پہ عمل نہیں کرنا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنا ہے۔ تو حضرات، میں واپس آنے کے بعد سب سے پہلے میں نے پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنستھان نام کا ایک سوسائٹی کا رجسٹریشن کرایا، جو رجسٹرڈ ہے بحمد اللہ۔ اور میں نے کوشش یہ کی حج کرنے کے بعد سے کہ میں مسلمانوں میں اتحاد کی بات کروں گا، مسلک کی بات، فرقے کی بات کبھی نہیں ہوگی، اور اس میں ہم لوگوں کو جوڑیں گے، اور بحمد اللہ اس میں کام ہو رہا ہے، لوگ جڑ رہے ہیں، کام ہو رہا ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم لوگ ایک رائے ہو کر کے، متحد ہو کر کے، صرف مسلمانوں کی خیر خواہی اور اپنے لوگوں کی پریشانیاں ایک دوسرے کے سامنے رکھیں، باتیں کریں، دور کریں، اور عبادت تو کرنی ہی ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ جہاں مسجد ملے، آپ کا وقت ہو گیا، آپ نماز پڑھیں، اور ہمیں مسلک اور فرقے کی کوئی بات نہیں کرنی ہے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم حضور کے پیغام پہ عمل کریں۔
حضرات آج آپ کے سامنے صرف ایک بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم غصے کو چھوڑ دیں۔ آپ یقین مانیے اگر ایک پیغام کو آپ نے اپنی زندگی میں اتار لیا اور لے لیا کہ غصے کو چھوڑ دیں گے، تو آپ سے آپ کے سماج کے لوگ خوش ہو جائیں گے، آپ کے گھر والے خوش ہو جائیں گے، اور جس آفس میں آپ کام کرتے ہیں، جس شعبے میں کام کرتے ہیں، وہاں آپ کو لوگ پسند کرنے لگے۔ اور صرف آپ غصے کو ضبط کرنا سیکھ لیں اور غصے میں کوئی بات نہ کریں، غصے میں کوئی کام نہ کریں، انشاءاللہ آپ کی عزت بڑھے گی۔ اور اس چینل میں جو پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے چینل ہے، اس چینل کو اگر باتیں پسند آئیں تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اسی کے ساتھ فقط والسلام۔